ترجمہ نہیں پوچھا ماتا نابا اس کو کیا کہتے ہیں اگر حمزہ آخر میں آ جائے؟ نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. سورۃ الانبیاء. چونکہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کے قصص
کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا۔ اب آپ نے مجھے اس کا جواب یہ دینا ہے، ابھی دے دیں یا بعد میں دے دیں، لیکن دلیل دینا ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی اس کا مستند حوالہ ہو کہ انبیاء جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے۔ یہ پتا ہے، آپ نے پڑھا جمع قلت یا؟ چلو پڑھ لینا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اس کا بیان آپ کو ملے گا نحو کے اندر جمع کے بیان میں۔ جمع کا جب بیان آتا ہے تو وہاں دیکھیں گے یہ وزن کون سا ہے، تو اب آپ نے بتانا یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے۔ اقتربا قریب آ گیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں، معرضون منہ پھیر رہی ہے، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں سے مراد قیامت ہے، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ غافل ہیں۔ قریب بہت سارے زاویوں سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ نمبر ایک زاویہ یہ ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جس میں آنا ہے نا تو سمجھ لو وہ قریب ہے۔ قریب اس اعتبار سے کہ قیامت آنے والی ہے اور آنے والی چیز قریب ہے۔ اور دوسرا، انسان کی موت بھی بذات خود قریب قیامت ہے۔ یہ انسان کی موت بھی بذات خود کیا ہے؟ قیامت ہے، اور وہ انسان کے بہت قریب ہے۔ کب، کس نے، کس طرح، کس وقت مر جانا ہے کوئی خبر نہیں۔ اور دوسرا ہے ماضی اور مستقبل کا موازنہ اگر کریں تو وقت زیادہ گزر چکا ہے، ماضی کے مقابلے میں جو مستقبل ہے وہ تھوڑا ہے، ماضی زیادہ ہے۔ تو جب زیادہ عرصہ گزر چکا، کم رہ گیا، تو کیا کہیں گے؟ قریب۔ غفلت سے کیا مراد ہے؟ غفلت سے مراد یہ ہے دنیا سے دل لگی کر بیٹھے ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری صورتیں اللہ نے ذکر کی ہے قرآن میں اس غفلت کی۔ نمبر مثلا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں آخرت سے کیا کر دیا؟ غافل۔ تکاثر مال کی کثرت کہہ لیں یا کسی بھی چیز کی کثرت نے تمہیں کیا کر دیا؟ آخرت سے بے خبر کر دیا۔ کسی بھی چیز کی کثرت، وہ عہدے کی ہو سکتی ہے، وہ دولت کی ہو سکتی ہے، وہ افراد کی قوت کی ہو سکتی ہے، یا کسی بھی اعتبار سے۔ تو کوئی پیسے بنانے کی کثرت میں لگا ہوا ہے، کوئی باڈی بنانے کی کثرت میں لگا ہوا ہے، کوئی حسن و جمال میں لگا ہوا ہے، اور کوئی آسائشیں، آرائشیں، زیب و زینت اس میں لگا ہوا ہے۔ اعراض کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصود سے غیر مقصود کی طرف چلے جانا، یہ اعراض ہے۔ اصل مقصود سے غیر کی طرف چلے جانا یہی اعراض ہے۔ اس اعراض کی دو قسمیں ہیں۔
ایک اعراض وہ ہوتا ہے جس میں مورث کو پتہ ہوتا ہے، ایک اعراض وہ ہوتا ہے جس میں مورث کو پتہ نہیں ہوتا. پہلا جس میں مورث کو پتہ ہوتا ہے وہ گناہ ہے. جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو شرمساری ہوتی ہے. ایک گناہ وہ ہے جس میں گناہ کرنے والے کو شرمساری نہیں ہوتی. وہ کون سا گناہ ہے؟ بدعت کا. وہ آخرت کی جستجو میں لگا ہوا ہے بدعات کے ذریعے، اور بدعات کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے وہ کبھی اعراض نہیں کرتا، نتیجتاً بربادی ہے اس کے لیے. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت، من ربهم ان کے رب کی طرف سے، محدث نہیں. یہ محدث کس کی صفت ہے؟ یہ جی ذکر کی. اصل ہوگا ما یاتیہم من ذکر محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی جانب سے، الا استمعوہ مگر وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون اور وہ کھیلتے ہیں. اس کو ہم اگر واو کو مستانفہ بنا لیں اور وہ کھیلتے ہیں، یہ الگ جملہ ہو گیا، یعنی سننے کے بعد انسنی کر کے اپنے کھیل خود میں لگ گئے. اگر اس واو کو حالیہ بنائیں گے تو پھر ہوگا اس ذکر کو سنتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہوئے، سما کے دوران استہزاء بھی ہو رہا ہوتا ہے. پہلا مستأنفہ، استئناف کہتے ہیں نئی بات کو. دوسرا واو حالیہ، تو مانا کریں گے نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت مگر وہ سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ کھیل خود کر رہے ہوتے ہیں، مذاق استہزاء. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور محدث سے مراد حدیث. تو قرآن کی صفت ہے، مطلب نئی آیت، نئی آیت ضرورت کے اعتبار سے حسب حالات قرآن کریم اترتا تھا. جب بھی کوئی نئی آیت اتری، نیا حکم اترا، ان کو بیان کیا جاتا ہے، مذاق اڑاتے اس کا. قرآن میں ہے نا ایک جگہ یہودیوں کا یہ طرز عمل ذکر ہوا، یہود و نصارہ کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل خود بنا لیا ہے ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. کون ہے؟ یہود و نصارہ. یعنی یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا. آج ہماری نوجوان نسل کے اندر ہے، یہ دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی لباس پر تبصرے، کبھی نماز پر تبصرے، کبھی سنتوں پر تبصرے، کبھی عادات پر تبصرے، کبھی ان کو دقیانوس کہا جاتا ہے، کبھی پتھر کے دور کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ہے کیا؟ احکام شرعیہ. استہزاء.
سیم وہی ہے جو یہود و نصارہ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم ضرور بضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے ویسے ہی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول الیہود والنصارى قال فمن، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، آپ نے فرمایا پھر کون ہے؟ وہی تو مراد ہے۔ دیکھیں یتیم، مسکین، مفلس، فقیر، احساس کمتری کا شکار لوگ اپنے لباس کے اندر دیکھیں سے وہ اپنے لباس کے اندر وہ زاویت لاتے ہیں جو زاویے نقل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے 4 کٹ لگا دی ہے نا تو ہمارا لباس 4 کٹ والا بن جائے گا۔ انہوں نے اسٹائل بالوں کا ایسا کر دیا تو اگلے دن ہمارے معاشرے میں نوجوانوں پر اسٹائل نظر آ رہا ہوگا۔ جو وہاں پر ہوا بس میڈیا پر اس کی تشہیر آئی، آگے آپ کو معاشرے کے اندر وہ جو نوجوان وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قابل ترحم لوگ ہیں جو مسکینیت میں اور احساس کمتری میں شکار ہو کر اپنی تہذیب سے ان کی تہذیب کو قابل فخر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی شریعت پر، اپنی تہذیب اور ثقافت پر۔ اس جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک تو یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا، احکام شریعہ کا مذاق اڑانا۔ دوسرا منافقین کی صفت تھی یہ مذاق اڑا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، سورہ مطففین میں موجود ہے۔ ان کا مسلمان جب نمازوں کے لیے اللہ کے ذکر میں شامل ہونے کے لیے جاتے تھے تو گلی کناروں میں بیٹھ کر سیٹیاں بجاتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے نوجوان بگڑے ہوئے ہمارے، بیت اللہ میں استہزاء، سیڑیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ تو یہ منافقین، مشرکین اور کفار کی سوچ اور فکر کی نقل ہے جو اسلام سے صحیح معنوں میں آشنا نہیں ہے، ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس سے ایک اور بات میرے اور آپ کے لیے جو بڑی سبق آموز ہے وہ بات یہ ہے، جب بھی قرآن اور حدیث پڑھا جائے تو غفلت کے ساتھ سما نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ سن بھی رہے اور نہیں بھی سن رہے، ورنہ وہ سنتے تھے لیکن انسنی کرتے تھے۔ قرآن پڑھے، سمجھے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، نصیحت کے حصول کے لیے تفکر آپ کے اندر ہونا چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، تفکر ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل مقصود قرآن کریم کا۔ ہاں جی، اس میں یہ ہونا چاہیے اگر آپ نے قرآن لگایا تو قرآن سنے بھی ہونا، کیا قرآن لگ رہا ہے آپ اپنے کام کر رہے ہیں اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، غلط بات ہے۔ سننا مطلوب ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کچھ چیزیں بطور زینت کے استعمال ہوتی ہیں، بطور زینت۔ قرآن کریم کی آیات کو لٹکا دیا گھر میں آپ نے، یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ آپ اس کو لٹکائیں۔ کوئی گلے میں لٹکا رہا ہے، کوئی دیواروں پر لٹکا رہا ہے، کسی کے بس وہ چل رہی ہے، تلاوت چل رہی ہے اور آپ کھیل کود کر رہے ہیں، یا تو تلاوت سنیں یا تلاوت بند کر رہے ہیں۔ یہ تو قرآن میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن مت سنو، شور و غل کرو۔ بارش نہیں بارش نہیں، بس یہاں بارش ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جائے اور قرآن سنیں۔ تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے ہے۔ تو اسی میں محدث کون سا صیغہ ہے؟ محدث،
اسم مفعول ہے. باب کیا ہے جی؟ فعل پورا پڑھے نا. حدث حدث یحدث تو نہیں ہو گیا. حدث یحدث تو محدث ہو گیا. محدث محدث تحدیث یہ تو محدث ہے. محدث جی چلو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی یہ. ٹھیک ہے یہ حادثہ کا مضارع کیا یہ بھی ڈھونڈنا ہے. ہاں جی چلو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک آ گیا جواب. یہ محدث اسم مفعول ہے باب افعال سے. احدث یحدث احداث اکرم یکرم اکرام باب افعال سے. حدث کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیز کو. نئی چیز کو کہتے ہیں. تو بدعت بھی یہی ہے. حدیث میں موجود ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ. چار کام ایسے ہیں جس پر لعنت کی گئی ہے. چار کام کون سے ہیں؟ چار کام. من لعن والدی ماں باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے. نمبر 2 من ذبح لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے والا. نمبر 3 من آوى محدثا او محدثا جس نے پناہ دی محدثا بدعتی کو عید میلاد النبی والے کو. ٹھیک ہے اپنے گھر میں آپ نے پناہ دے دی. یا محدثا کا معنی بدعتی کو نہیں بدعت کو. اپنے گھر میں کوئی نئی بدعت آپ نے رائج کر دی تو گھر والے کیا ہو گئے؟ لعنتی ملعون اس حرکت کی وجہ سے. اور لعنت الابعاد من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جس کو. جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا وہ ملعون ہے. کچھ بھی مطلب بگڑی ہوئی اولاد ہے آج کے دور میں کچھ بھی نہ ہو وہ ماں باپ کو گالی دیتے رہتے. اچھا ماں باپ کو گالی ڈائریکٹ کوئی نہیں دیتا. میں نے آپ کے والد کو گالی دی آپ نے میرے والد کو گالی دے دی تو گویا کہ میں نے خود اپنے والد کو گالی دے دی ہے. سبب بھی نہ بنے سبب بھی نہ بنے. اور چوتھی چیز ہے اپنی زمین کے نشانات کو مٹانے والا. من غیر منار الارض زمین کے نشانات کو مٹا دیا مطلب آپ نے پلاٹ اپنے پلاٹ کی اینٹ کو اٹھا کر تھوڑا سا باہر کر دیا آپ نے اور 2-4 انچ آپ نے اپنی طرف کھسکا لیا اس کو. بہت سارے ہیں بہت سارے. مثلا اس مرد پر لعنت کی گئی ہے جو عورت بننے کی کوشش کرتا ہے. کانٹے ڈال لیے اس نے بڑے بال کندھے سے نیچے آ رہے ہیں. پیچھے سے آنے والا سمجھا کوئی خاتون جا رہی ہے سائڈ سے گزرتا ہے بعد میں دیکھتا ہے اس کے تو بندہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری اور شکل صورت اپنی بالکل صاف کر لیا اس نے اور شلوار ٹخنوں سے نیچے یہ ہے عورت. دوسرا ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. لباس مردوں والا بال چھوٹے کروا لیے اس نے گفتگو میں مردانہ آواز نکالنے کی کوشش کرتی ہے. شلوار جو ہے وہ پکی بابن بن کے اس نے وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی ہے اس نے سلفی بن گئی مرد کی طرح. جی ہاں یہ حدیث ہے 4 امور لعنت والے. لاہیۃ قلوبہم غفلت میں ہے ان کے دل. لہا یلہا غفلت میں ان کے دل. قلوبہم اس کا فاعل ہے لاہیہ کا.
وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپ کے بات کرتے ہیں، النجوا، سرگوشیوں میں، وہ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کہتے کیا ہے؟ جن کے دل غافل ہے، چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں اور ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں. کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا ایک انسان. جب ایک عام انسان ہے تو پھر اس کی بات کو کیسے قبول کر لیں، اسے رسول کیسے مان لیں؟ یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ پھیلتا بھی ہے، یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، تو اس میں رسول کیسے مان لیں؟ یہ تو کہ انسان ہے. ایک تو حیثیت کو کم کرتے ہوئے یہ کہہ رہے هل هذا الا بشر مثلکم. یا سرگوشیوں سے مراد یہ ہے دین پر اور رسول پر انکار کی باتیں یا نظریات کی تیاری ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو گری کی طرف جاتے ہو؟ کیا تم جادو کی طرف آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ تم جادو میں آ جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو پیش کر رہا ہے، جادو، پھر بھی تم جادو کی طرف آتے ہو اور تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ جادوگر ہے. یعنی آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں اور آپ کے کلام کو جادو کہہ رہے ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 طرح کی تنقیدیں کی گئی ہیں. رسول بشر ہو اس کا انکار، رسول بشر ہو اس کا انکار ہے کہ یہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ تو ہم جیسا کام انسان ہے. بلکہ قرآن میں دیگر جگہ یہ ذکر ہوا ہے اگر اللہ نے کسی بشر کو رسول بنانا تھا تو وہ کوئی بادشاہ ہوتا، اس کے پاس خزانے ہوتے. اور اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ جو یتیم ہے، جس کے پاس مالی وسائل بھی نہیں ہے. ایک تو تنقید. دوسری تنقید کیا تھی؟ یہ جادوگر ہے. اور تیسری تنقید یہ کہ اس کا کلام جادو ہے. سرگوشی نہیں جانتے آپ کس کے کہتے ہیں؟ سرگوشی کہتے ہیں خسر خسر کرنا، اردو میں خسر خسر کرنا، کانا پوسی کرنا. ایسی انداز سے گفتگو کرنا کہ تیسرا سوچ رہا ہے یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. اس لیے حدیث میں منع بھی ہے نا، 2 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں آپس میں سرگوشی نہ کریں جب تیسرا آدمی وہاں موجود ہو، ورنہ لا محالہ کیا ہوگا، تیسرا کیا سوچے گا میرے بارے میں بات ہو رہی، پکا حالانکہ نہ بھی ہو رہی ہو لیکن شیطان ڈال دیتا ہے تمہارے بارے میں بات ہو رہی. یہاں 3 افراد کا ذکر ہے، وگر نہ مراد یہ کہ ایسی مجلس جہاں افراد بیٹھے ہوں قلیل تعداد میں اور وہاں آپ کی آپس میں گفتگو دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا کر سکتی ہے، یہ گفتگو نہ کریں. اب ہمارے یہاں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں اور پھر بات کر رہے ہیں، پھر یوں دیکھیں گے تو کیا سمجھے گا پکا. اچھا پھر دوسرا کیا کرے گا، اسے موبائل نکال لیا یہ اور کان کدھر ہے آپ کی طرف. اس لیے پھر یہاں جملہ نکلا تھا کانوں کے بھی، دیوار کے بھی کیا ہوتے ہیں، کان ہوتے. ماحول ہم نے خود تیار کیا ہوا ہے. میں نے بتا دیا سرگوشی کیا ہوئی تھی. سرگوشی یہی تھی کہ یہ نبی جو آیا ہے اس نبی کی دعوت کو، اس نبی کی شخصیت کو مجروح کیسے کریں. تو مجروح کرنے کی پالیسی پر عمل شروع ہوا ہے یہ کہہ کر یہ تو ایک عام انسان ہے. عام انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول اگر ہوتا انسان تو کوئی بادشاہ ہوتا جس کا گھر بڑا عظیم ہوتا، جس کے بعد دولت ہوتی، یا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کرتا، یا پھر آگے اور تنقید کے زاویے اختیار کیے انہوں نے. ایک تو جادوگری اور جادوگر کہہ دیا، اور اس کے بعد آگے جا کر کہیں گے یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. قالا
کہا انہوں نے، یعنی آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی یعلم القول فی السماء، میرا رب جانتا ہے بات کو، میرا رب بات کو جانتا ہے. یا القول سے مراد الف لام جنس کا بھی ہو سکتا ہے، ساری باتیں جانتا ہے. میرا رب باتوں کو جانتا ہے، فی السماء والارض، وہ باتیں آسمان میں کی جا رہی ہو یا زمین میں کی جا رہی ہو، ساری باتوں کو وہ جانتا ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. خوب سنتا ہے. تو سمیع کا تعلق کس سے ہوا؟ جی اقوال سے. تم سرگوشیاں کرو یا دل میں ارادہ کرو یا جارن بات کرو، سرن کرو، جارن کرو، سرگوشیاں کرو، جو بھی کرو اللہ جانتا ہے. اور پھر جب اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ جانتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے. یعنی سننے کے بعد اب وہ جانتا ہے کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے. پھر کیا ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کی سرگوشیوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. جب قرآن اترتا تھا ان کے دل سکڑ جایا کرتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب قرآن کریم میں ہمارے راز کو افشا کر دیا جائے گا. اسی لیے قرآن میں نا سورۃ توبہ کے آخر میں کیا ہے؟ دو آیتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے. ایک ہے زادتہم رجسا الی رجسن، نجاست در نجاست میں بڑھ جاتے ہیں وہ. اور مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے. ان میں گناہ یا دشمنی یا عداوت بڑھتی ہے اور ادھر ایمان بڑھتا ہے. اب یہ جو بات ہے، اگر پچھلی آیت کی طرف اس قول کو لے جائیں تو کیا بات تھی؟ ایک تو یہ کہا کہ یہ تو بشر ہے، بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا کہا اس کا کلام جادو ہے اور اسے جادوگر کہا گیا. یہ باتیں ہو رہی ہیں، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جو بھی باتیں کر لو، زمین اور آسمان کی تمام باتوں سے اللہ باخبر ہے، اور پھر علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے اس کا جواب کیسے دینا ہے.
آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں، ٹھیک ہے. قال، کہا انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، باتوں کو، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. سمیع اور علیم یہ کون سے سیکھے ہیں؟ سمیع اور علیم جی، فعیل، فعیل اور فعال یہ سب مبالغہ کے اوزان ہے. فعول بھی اللہ کی جو صفات ہے ان تمام سیغوں پر آئی ہیں نا، فعال پر بھی آئی ہیں، فعیل پر بھی آئی ہیں، اور فعول پر بھی آئی ہیں. غفور، ٹھیک ہے، اسم تفضیل نہیں ہے. یہ جو احادیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی کئی جگہ مقامات پر موجود ہے کہ اس پر لعنت، ان اعمال کرنے والوں پر لعنت ہے جیسے. تو اگر ایسے عقیدے میں بدعت ہو، اعمال میں بدعت ہو، اور وہ ظاہری بدعت ہو، تو ایسے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایسوں پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تو ایسے شخص کو پھر امامت کے لیے مقرر کرنا چاہیے، ان کی پیشوائی میں نماز پڑھنی چاہیے. جب کچھ ظاہر ہو، سب کچھ ظاہر ہو. جب بالکل صحیح بات ہے کہ جس امام کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، بالخصوص اس میں بدعات مکفرہ موجود ہے، تو جب اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہو سکتی نماز. بل قالوا اصغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. اس آیت میں بھی ان کی وہی بات ہے، بلکہ قالوا، انہوں نے کہا، اصغاث احلام، یہ پریشان کن خیالات ہیں. اصغاث کہتے ہیں حیران کن چیزوں کو، اور احلام کہتے ہیں خوابوں کو، یعنی پریشان کن خواب ہیں ان کے، حیران کن خواب ہیں ان کے. یہ اصغاث و احلام ان کسے کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ قرآن کو. قرآن کو اللہ کے رسول نے جو اللہ کا کلام پیش کیا اس کو، جو یہ باتیں سنا رہا ہے، یہ اصغاث و احلام ہے، منتشر خیالات. سوچنے کے بعد جو ہے نا یہ وہی سنا دیتے ہیں، وہی کہہ کر کے اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں یہ اصغاث و احلام ہے. الیاذ باللہ. یہ بات آج بھی ہوتی ہے، یہ بات آج بھی ہوتی ہے، لیکن اسٹائل تھوڑا سا چینج ہے. وہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب آپ حدیث سناتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہاری اپنی حدیث ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے بنا کر لے آتے ہیں حدیث ہے، کہاں سے بنا کر لے آتے ہیں حدیث ہے. صحیح حدیث سنائی جائے تو پتہ نہیں کہاں سے بنا کر لاتے ہیں حدیث ہے. تو ان کو جب اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا وہ یہی کہتے تھے یہ بنا کر لایا، خیالات ہے اس کے اپنے. اچھا، ایک ٹولہ نے تو یہ کہا، دوسرا ٹولہ کہتا تھا بل افترا ہو، بلکہ اس نے خود اپنی طرف سے گڑھا ہے اسے. یا تو دوسرا گروہ یہ کہتا ہے، یہ خود ہی کہہ دیتے. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ منتشر خیالات، یہ شاید ہمارا یہ ڈرامہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے، تو اب زاویہ بدلا اور کہہ دیا بلکہ خود اس نے اسے گڑھا اپنی طرف سے. کچھ دیر کے بعد یا یہ تیسرا ٹولہ ہے یا ان کا تیسرا زاویہ ہے، کہا بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے. جب یہ شاعر ہے تو یہ کلام کیا ہوا؟ شاعری ہوئی. یہ کلام شاعری ہے. جادو، اصغاث و احلام، افترا اور شاعری، یہ قرآن
قرآن کے بارے میں ان مشرکین کے تجزیے ہیں. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، آگے کہا ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ، ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ، کما ارسل الاولون، جس طرح پہلے انبیاء کو بھیجا گیا تھا، یعنی نشانیاں دے کر. پہلے انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تو ایسی کوئی نشانی لاؤ. مثلا کون نبی ہے جو نشانی دے کر بھیجے گئے؟ مثال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور پڑھ چکے ہیں آپ، 2 نشانیاں تو بھیج. اور صالح علیہ السلام کیا تھا؟ اونٹنی. عیسیٰ علیہ السلام. تو اس طرح کی کوئی نشانی آپ لاؤ. اور نشانی کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے. مثلا ان کا مطالبہ یہ تھا سونے کا گھر بن جائے آپ کا، سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے جائے اور اوپر سے کتاب لے کر آ جائے. اللہ نے جواب دیا ہے. اس کا جواب کیا دیا ہے؟ جواب یہ ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی تھی ان سے پہلے بستیاں، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی. اہلکنا، ہاں ہم نے ہلاک کر دیا اس بستی کو. افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اس طرح کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے، نشانی دو. جب نشانی دی گئی ایمان نہیں لائے، ہم نے ہلاک کر دیا. کیا یہ بات کافی ہے ان کے لیے؟ ایمان لائیں گے اس بات کو سن کر؟ اگر نشانی دے دی جائے ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے. کیوں؟ ایمان لانے کے لیے وہ نشانی کافی ہے جو ہم نے دے دی نبی کو. قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ان مشرکین نے خود اس قرآن کو سنا ہے، سننے کے بعد دلوں کے اندر جو اس کی تاثیر محسوس کی ہے، اس قرآن سے روکتے تھے جادو کہہ کر. دن بھر جادو کا رات الاپتے تھے، رات کو چھپ کر وہی قرآن سنتے تھے، کبھی ابوبکر صدیق کا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ میں نے بتایا تھا نا وہ بیت اللہ میں کلام لٹکا دیا کرتے تھے. قرآن کریم کے بارے میں ان کے تبصرے کیا ہوتے تھے؟ انسانوں کا کلام ہی نہیں ہے. اصل مقصد کیا تھا پھر؟ اصل مقصد یہ تھا کہ اگر کسی نے قرآن سن لیا تو وہ قرآن کا ہو جائے گا اور ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ان کی طرف الزامات، اتہامات کی بارش کر دی. ظاہر جب کسی شخصیت کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائے تو اس کی بات کو تھوڑی سنیں گے آپ. تو یہ سلسلہ تھا اور اس سلسلے کے پیچھے کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی. ابھی اس آیت میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے عبرت کے لیے اتنی بات کافی ہے. جو سوچ و فکر تمہارے اندر ہے نا سرکشی والی، یہ ان میں بھی تھی اور ان کا انجام تمہارے سامنے ہے. تم جب بھی تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہو، ان بستیوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے جن کے اندر ایسی سرکشی تھی اور ہم نے نشان عبرت بنا دیا ہے. تم بھی ایمان لے آؤ. پراگندہ میں نے کیوں بول دیا یہ لفظ؟ برے خیالات. کون سی سورت لکھتے تھے؟ سورہ کوثر لکھی تھی. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر آدمی، ہم نے نہیں بھیجے رسول بنا کر آپ سے پہلے مگر آدمی. مرد. نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. فاسألوا اہل ذکر، تم سوال کر لو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے نا تو اہل کتاب سے پوچھ لو. 2 باتیں یہاں ذکر ہوئی ہیں اس آیت میں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اعتراض کیا تھا پیچھے؟
انسان کیسے رسول ہو گیا؟ انسان کیسے رسول ہو گیا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا محمد بن عبداللہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ محمد بن عبداللہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا اس کا. کیا جواب دیا؟ اس سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے بھیجے وہ سارے مرد ہی تو تھے، فرشتہ تھوڑی تھا کوئی، سارے مرد تھے. تو دو چیزوں کا جواب آ گیا. ایک تو فرشتے نبی نہیں ہوتے، جن نبی نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتا ہے، اور انسانوں میں مرد ہی ہوتا ہے. عورت کبھی کوئی نبی نہیں بنی، فرشتہ نہیں بنا، اور جن نہیں بنا. تو جو بھی مرد رسول بن کر آیا وہ رسول انسانوں کا بھی تھا، وہ جنوں کا بھی تھا. جس سے اندازہ لگائے جنوں سے زیادہ، فرشتوں سے زیادہ اللہ کے افضل کون ہے؟ انسان ہے. اگر وہ انسان کا ہاں انسان بن جائے، بندہ بن کر رہے، بندہ بندگی سے ہے نا. دوسرا کیا ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تو اہل کتاب سے پوچھ لو. کس چیز کا پتہ نہیں ہے جی؟ نبی مرد تھے یا نہیں؟ اگر یہ تمہیں یقین نہیں ہے نا، نہیں مانتے، تو اہل کتاب سے تمہارے تعلقات ہیں، یہود و نصارہ وہ جانتے ہیں، انبیاء بھیجے، ان سے پوچھ لو، تم بتا دیں گے وہ مرد ہی تھے. اس کا یہ مطلب نہیں اگر تمہیں علم نہیں بتانا دین کا تو اہل کتاب سے پوچھ لو. مطلق مراد نہیں ہے، یہ سیاق کے ذریعے سمجھا جائے گا، یا ایک خاص مسئلے میں بات ہو رہی ہے. وگرنہ وہ تو شریعت منسوخ ہو چکی، وہ تو دو نمبری کرنے والے ہیں، اپنی شریعت کو تبدیل کر کے رکھ دیا، تمہیں کیا بتائیں گے یہ؟ جی آیت اسی سے ملتی جلتی آیت پیچھے گزر چکی ہے. رجالن منصوب کیوں ہے؟ رجالن مستثنی ہے، مستثنی متصل منقطع. متصل ہے تو مستثنی لوگوں کا ہے. تو مستثنی یہ پیچھے کون ہے؟ جی ہاں، صحیح کہا آپ نے کہ اس میں ان کا بھی انکار ہو گیا جو نبی کا نور مانتے ہیں. مرد کہہ دیا تو سب نظریہ ختم ہو گیا نا. رجال کہہ دیا نا. اچھا بیان بدل دیا، مستثنی منو نظر نہیں آئے تو منقطع بن گیا. منقطع کے لیے تو مستثنی منو چاہیے. یہاں اصل میں تھا وما ارسلنا رسلا الا رجالا، یہ رسل مستثنی منو ہوگا. وما ارسلنا احدا قبلک الا رجالا. رجال کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. واحد کیا اس کی؟ رجل. جمع مکسر کا اعراب کیا ہے؟ منصوب. اعراب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کون سا اعراب آتا ہے؟ اعراب اصلی آتا ہے یا فرعی آتا ہے؟ اعراب بالحرکت آتا ہے یا اعراب بالحرف آتا ہے؟ حرکات ثلاثہ کے ساتھ آتا ہے یا حرکات ثلاثہ کے ساتھ نہیں آتا؟ تو ہم آتے ہیں نا پہلے بھئی یہ اعراب اصلی ہے، اصلی آتا ہے. پھر اعراب اصلی میں اعراب بالحرکت آتا ہے. پھر اعراب بالحرکت میں 3 حرکتوں کے ساتھ آتا ہے، رفیع الاظہار سے، نصبی الفتح سے، جری الکسرہ کے ساتھ. رجالن رجالن رجالن. ٹھیک، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے. جمع سالم کا اعراب بالحرف آتا ہے، مسلمون مسلمین. تو جو اعراب بالحرف ہے وہ فرعی اعراب ہوتا ہے. پھر جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ بھی 3 حالتوں میں 3 نہیں ہے، 2 حالتیں اصلی ہے، ایک فرعی ہے.
مسلماتن یہ اصلی ہے، مسلماتن ایک اصلی ایک فری ہے. مسلماتن میں جری حالت تو کسرہ سے آ گئی، نسبی حالت جری حالت کے تابع ہے. ایک حالت نہیں ہے نا یہاں پر، نسبی حالت جری حالت دونوں کسرہ سے آتی ہے. اس میں آپ کو کئی شرط نظر آ رہی ہے؟ اس عبارت میں کئی شرط ہے؟ شرط، حرف شرط کون سا ہے جی؟ ان شرط کی جزا ہوتی ہے، جزا کا ہے دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ لیا کریں. بڑی اسکرین اس لیے لگائی تھی تاکہ آپ نظر پہ پڑ جائے کوئی جواب یہاں سے. اصل تھا ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر، جزا پہلے آ گئی. اور کسی بھی چیز کا جو بعد میں آنا ہے وہ پہلے آ جائے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ایاک نعبد، نعبد کا سے ایاک نعبد تخصیص ہو گئی نا، اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے. وما جعلناہم جسدا، اب اللہ جواب دے رہا ہے ان کا. وہ کہہ رہے تھے رسول مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا، ہم نے نہیں بنایا ان کو ایسے جسم والا کہ لا یاکلون الطعام، وہ کھانا نہ کھائے. ہم نے ان کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائے. وما کانوا خالدین، اور نہ جسم ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے. نہ وہ ایسے تھے کہ کھانا نہ کھائے اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہے. یعنی جسم اس طرح کا بنایا ہے کہ اس جسم کو ایک تو کھانے کی ضرورت ہے، اور نمبر دو اس جسم کے اندر بقا نہیں ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. اللہ نے ایک ٹائم تک کے لیے اسے رکھا ہے، اس ٹائم تک پہنچنے کے لیے آہستہ 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 اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. جو جوانی کو بڑھتا ہے مضبوطی آتی ہے، اور پھر جوانی کے بعد آہستہ آہستہ اس میں وہ بیک گیئر لگ جاتا ہے. اس کو بچے سے جوان، جوان سے پھر بچہ. اللہ تعالیٰ یہ روزانہ پریکٹس عملاً ہم سے کروا رہا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سی چیز ہے جس کو آپ عملاً دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. جی سورج نکلا چلا گیا، دن آیا چلا گیا، رات آئی چلے گی. یہ تواتر کے ساتھ ایسی چیز ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے، بقا نہیں ہے. چاند کو ہم مہینے میں دیکھتے ہیں، وہ آہستہ چھوٹا ہوا، ایک دفعہ اس نے اپنی عمر مکمل کر لی، مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد واپسی 28 کو ختم ہو گیا. ایک عمر ہے، اس عمر کے حصے کے بعد ختم ہو جانا ہے آپ نے. اور جتنے بھی آدمی ہیں نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ ایسے بوڑھے بھی ہیں جو بڑھاپے کے بعد بھی دو چیزوں کے بڑے حریص رہتے ہیں، ایک مال، دوسرا عمر. مجھے اور عمر مل جائے، اور عمر مل جائے، اور مال آ جائے، اور مال آ جائے. تو عمر کی اور مال کی یہ حرص ختم نہیں ہوتی کسی میں. اب اگر آپ کسی کو مطلب 40 سال کی انٹی بول دے اس کو، تو آپ کو کاٹ دے گی، وہ کہاں جاؤ گے انٹی بول کر. اسی طرح کسی کو انکل بول دیا آپ نے تو بولے گا بدتمیز انکل نظر آ رہا ہوں، چھوٹا بھائی ہوں تمہارا. اور وہ بڑی عمر کو برداشت نہیں کرتا. شناختی کارڈ اگر دکھا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے اعتبار سے تو 40 سال کا ہوں، ویسے 20 سال کا لگتا ہوں. آپ پیچھے بالکل ایسا ہی ہے، برداشت نہیں ہوتا نا کسی سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بالکل